دین کیا ہے، اسلام کیا ہے، تجھے کیا پتا؟ ذرا غور کرنا پیارے، جب مسلم شہزادوں کو غیروں نے قید کیا تھا، ایمان چھیننے کے لیے کون سا ستم نہ کیا گیا۔ ایسے ایسے بہادر جنرل موجود تھے جن کا ایمان چھین کر کے وہ چاہتے تھے اگر یہ ہماری جماعت میں آگے نا تو ہماری فوج کو بڑا اچھا جنگجو مل جائے گا، بڑا سپہ سالار مل جائے گا۔ بہت ستم کیے گئے، اتنے ستم کیے گئے کہ آج زمین کانپ جاتی، ہم تو پھٹ جاتے، کلیجے پھٹ جاتے۔ ان کی کھالیں جلائی گئی، ان کے جسم کو انگاروں پر تہکایا گیا، لیکن پھر بھی دین نہیں چھوڑا۔ لیکن راستے ایسے بھی نکالے گئے کہ کچھ کو کھولتے ہوئے تیل میں ڈالا گیا تاکہ ڈر کے اپنا مذہب چھوڑ دے۔ اللہ اکبر۔ پھر نتیجہ یہ ہوا ایک جوان کو بچایا گیا۔ اگر تفصیل سے بات کروں بڑا وقت چاہیے، کہنے لگا وزیر بادشاہی سے میرے حوالے کر دو۔ کہا کیوں؟ کہا یہ سب سے زیادہ حسین ہے اور اجازت دیں تو اس کا ایمان میں چھین سکتا ہوں۔ اس نے کہا کیسے؟ کہا میرے حوالے کیجئے، یہ بڑا حسین ہے اور خدا نے مجھے بڑی خوبصورت بیٹی دی ہے۔ جب اتنا سنا نا اس نے کہا ٹھیک ہے چل تیری مرضی ہے۔ دے دیا گیا اس شہزادہ، اس کو لے کے آیا اپنے گھر کے اندر رکھا، بیٹی کو بلایا، کہنے لگا شہزادی تجھے خدا نے بڑا حسن دیا ہے، تجھے کام کرنا ہے۔ کہا کیا؟ کہا ایک نوجوان لایا ہوں، تجھے صرف اس کا ایمان چھیننا ہے۔ غور سے سنے، جو 6-6 گھنٹے کالج اور اسکولوں کے آگے بیٹھ کے نالیوں کی بدبو سونگا کرتے ہیں اور کسی غیر کے چکر میں اپنے ایمان کا جنازہ نکال دیتے ہیں، اپنے ایمان کا جنازہ۔ اس نے کہا تھا بیٹی تجھے صرف ایک مومن کا ایمان چھیننا ہے۔ اس نے کہا اتنی سی بات؟ کہا ہاں۔ اس نے کہا ابا جی فکر کس بات کی کرتے ہیں، جاؤ بادشاہ سے کہہ دو صبح تک وہ ہمارا ہو جائے گا۔ کہا بیٹی اتنے وثوق کے ساتھ کیسے کہتی ہے؟ بچی نے کہا تھا ابا تم نہیں جانتے ہو، جب میں نقاب ڈال کے گزرتی ہوں نا تو بڑے بڑے شہزادے راہوں میں کھڑے رہتے ہیں، میرے چہرے کی ایک جھلک پانے کے لیے کتنے لوگ راستے میں لڑ جاتے ہیں تاکہ میرے چہرے کے حسن کی ایک جھلک دکھائی دے جا۔ ابا اجازت دینا، آج رات تو بڑی بات ہے، ایک لمحے میں اس کا ایمان چھین لوں گی۔ تاریخ کا واقعہ، باپ نے کہا جا بیٹی وہ جوان تیرے حوالے کیا کہ اللہ اکبر۔ باپ نے بیٹی کو اس جوان کے کمرے کا رستہ بتایا، خود دور ہو گیا۔ جب رات کا سناٹا آیا کہ یہ عورت بیٹی کمرے کے اندر آئی ہے، اس کے حسن کا کوئی جواب نہ تھا، اتنی حسین کے لوگ دیکھنے کو ترستے تھے، لیکن جیسے ہی اس نے کمرے میں قدم رکھا آواز دی نوجوان کو۔ نوجوان کی پہلی نگاہ اٹھی ہے اور دیکھا ہے کوئی خاتون آئی ہے، قیامت تھا اس کا حسن۔ اور یار آج کی لڑکیوں کا حسن کیا ہے، ذرا سے 3 دن طبیعت خراب ہو جائے بھوتنی نظر آیا کرتی ہے، میکل صاف کرا دو شیطان کی خالہ نظر آتی ہے، لائٹ ہٹا دو چہرے سے منحوس نظر آتی ہے۔ وہ سادگی کا حسن تھا جسے دیکھے تو دیکھنے والے حیرت میں پڑ جایا کرتے تھے۔ اس وقت میں کبو سنگار نہ تھا، اس حسین زادی کو جب لایا گیا حسن کی ملکہ سامنے آئی ہے، جوان کی پہلی نگاہ اٹھی ہے، دیکھ کے حیرت میں پڑ گیا، یا اللہ یہ نیا فتنہ ہے۔ اس نے نیت باندھی ہے، نماز کے لیے کھڑا ہو گیا اور یاد پوری رات گزر گئی ہے۔ اس نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا، کبھی سجدہ کبھی قیام ہے، کبھی رکوع کبھی سجود ہے، ساری رات گزر جاتی ہے۔ وہ لڑکی سوچتی رہی یہ کیا معاملہ ہے، یہ کون سا مرد ہے، میرے لیے تو بڑے بڑے حسین راہوں میں کھڑے رہتے ہیں لیکن یہ کیسا جوان ہے، مڑ کے نہیں دیکھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پوری رات گزر جاتی ہے، پلٹ کے نا امید بیٹی واپس گئی۔ باپ نے کہا بیٹی بتا تو صحیح کیا تم مقصد میں کامیاب ہو گئی؟ گردن جھکی تھی۔ اس نے کہا بابا یہ عجیب مسلمان ہے، لگتا ہے آج اس کی کوئی عبادت کی رات تھی۔ کہا کیا ہوا؟ کہا پوری رات مصلے پہ کھڑا رکھا، شاید آج کی رات عبادت کی گزری ہو، اب جو رات آئے گی میں اس رات میں قبضہ کر لوں گی۔ یہ کہہ کر کے اس نے باپ سے 1 رات کی مہلت مانگی۔ اگلی رات آ جاتی ہے، پھر جوان کے کمرے میں آئی، پھر معمول کے مطابق نوجوان نے نیت باندھی ہے، پھر نماز پڑھنا شروع کر دی ہے، پوری رات گزر جاتی ہے۔ جب تیسری رات آئی ہے، بن صبر کے کمرے میں آئی، جوان کو دیکھا، پھر حالت نماز میں ہے، ہاتھ جوڑ کے کہتی ہے نوجوان معاف کر، میں تجھے بہکانے نہیں آئی ہوں، ذرا سر تو اٹھا اور مجھے تو بتا یہ تیرے کون سی ایسی اسلام کی طاقت ہے جس نے تجھ کو اتنی پاور بخشی ہے کہ جس عورت کو دیکھنے کے لیے بڑے بڑے حسین راگوں میں کھڑے رہتے ہیں، ایک تو ہے کہ ملک نہیں دیکھتا ہے، بتا تو صحیح کیا معاملہ ہے۔ نوجوان نے سلام پھیرا، فارغ ہوا، کہنے لگا تو نہیں جانتی ہے، میری آنکھوں نے حضور کے طلبوں کا حسن دیکھ لیا ہے، اب تیری طاقت نہیں ہے جو میری نظروں کی حیا چھین سکے۔ اللہ اکبر۔ المختصر یہ کہ بچی نے فیصلہ یہ کیا، اور بتا تو صحیح اگر اسلام کا ماننے والا اتنا سچا ہو
ہو سکتا ہے تو جو اسلام لے کے آیا ہوگا وہ کتنا سچا ہوگا. کا ایمان لوٹنے نہیں آئی. اب تک تو میں چاہتی تھی تجھے اپنا بنا لوں لیکن تیرے کردار نے مجھے اپنا بنا لیا ہے. اور میں کہہ رہی ہوں جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا. تم نے خرید کر ہمیں انمول کر. نعرہ تکبیر.